بیسکلی جی ہم نے الیکشنوں کے دوران بھی مہم کے دوران ہم نے یہی اعلان بھی کیا تھا، ہر کسی کو کہا بھی تھا کہ ہم صرف یہ الیکشن نہیں لڑ رہے، ہم سیاست میں آپ انٹر ہو گئے ہیں اور سیاست میں ہم رہیں گے انشاءاللہ۔ اگلا بلدیات بھی ہم نے لڑنا ہے، اس کے بعد جو بھی جنرل الیکشن ہوگا وہ بھی ہم لڑیں گے، اور عوام کے ساتھ جو ہم نے ایک رابطہ شروع کر لیا ہے اس کو بھی ہم نے انشاءاللہ قائم رکھ رہے ہیں اس رابطے کو، اور تاکہ ہمارا جو ایک تعلق بن گیا اس کو ہم برقرار رکھ سکیں۔ تو اس لیے جتنے بھی ہمارے دوست ساتھی تھے جنہوں نے بھرپور ہمیں سپورٹ کی، ہمارے ساتھ چلے، ہمارے ساتھ تعاون کیا، ان کا شکریہ ادا کرنا ہمارا فرض بنتا تھا۔ تو سر پالیٹکس آپ کے لیے یہ کوئی نیا شعبہ نہیں ہے، یعنی فورتھ جنریشن ہے نواب امیر احمد خان کے بعد جو مسلسل آپ سیاست میں یعنی پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، تو آپ نئی کیا چیز متعارف کرانا چاہتے ہیں اس شعبے کے اندر، جو کوئی تبدیلی لانا چاہتے ہیں آپ؟ ہمارے جی علاقے میں اس افسوس سے مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ جب ہم سیاست میں نہیں تھے، ہمارا خاندان جب 1988 سے لے کر 2008 تک سیاست سے ہم ہٹ گئے تھے، تو ہمارے علاقے میں کوئی ترقی نہیں ہوئی۔ تو جو ایک پرانے زمانے کی سیاست ہے اس کو ہم تبدیل کرنا چاہ رہے ہیں، ہم عوامی سطح پہ سیاست کر رہے ہیں، ہم نے ڈور ٹو ڈور کیمپین چلائی ہے، ہم ہر کسی کے ساتھ ملتے ہیں، ہم ہر کسی کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ہر کسی کے ساتھ ہم تعلق بھی بنانا چاہتے ہیں۔ تو ہم ایک عوامی سطح پہ سیاست کرنا چاہتے ہیں۔ پچھلے دور میں سیاست کرنے کا طریقہ بھی کچھ اور ہوتا تھا، اب میرے خیال میں محنت زیادہ کرنی پڑتی ہے، اور جو ہم تبدیلی لانا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمارا علاقہ ترقی کی طرف جائے۔ ہم تعلیمی اداروں پہ فوکس کرنا چاہ رہے ہیں، صحت کے اداروں پہ فوکس کرنا چاہ رہے ہیں، اور خاص کر اپنے نوجوانوں کے مستقبل کے لیے، ان کے روزگار کے لیے ہم ذریعے بنانا چاہتے ہیں۔ ہم نے کیمپین کے دوران میں نے خاص کر سپورٹس کے گراؤنڈز کی بات کی۔ ہر یونین کونسل میں ہم نے سپورٹس کے گراؤنڈز بنانے کا ایک وعدہ کیا تھا اگر اقتدار ملتا۔ اقتدار تو نہیں ملا، لیکن ہم پھر بھی جدوجہد کریں گے کہ ہم نوجوانوں کو یہ گراؤنڈ دے سکیں۔ اس کے علاوہ ہم نے اس تحصیل میں، تحصیل عیسیٰ خیل میں آئی ٹی کا ٹریننگ سینٹر بنانے کا ایک وعدہ کیا تھا۔ انشاءاللہ وہ وعدہ تو اقتدار نہیں بھی ملا، لیکن وہ ہم پھر بھی پورا کریں گے۔ انشاءاللہ کالا باغ میں ہم آئی ٹی کا ٹریننگ سینٹر کھولیں گے نوجوانوں کے لیے، تاکہ نوجوان جدید دور کے ہنر سیکھ کے روزگار انہیں مل سکے۔ اچھا سر، الیکشن ہارنے کے بعد اچھے مضبوط امیدوار جو ہیں وہ اپنا فیلڈ چھوڑ جاتے ہیں، ڈسہارٹ ہو جاتے ہیں، لیکن آپ تو ایک نئے بلبلے کے ساتھ دوبارہ یعنی میدان میں فوری طور پہ آ گئے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ ہم پرانے سیاسیوں جیسے نہیں ہیں، ہم اپنے ووٹر سپورٹر جنہوں نے ہمارا ساتھ دیا ہے ان کو حوصلہ دینا چاہتے تھے، اس لیے ہم ہر کسی کے پاس گئے بھی ہیں۔ ہم سیاست صرف اس الیکشن کے لیے نہیں کر رہے تھے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ ہم سیاست کسی ذاتی مفاد کے لیے نہیں کرتے، ہم سیاست کرتے ہیں تو اپنے عوام کی خدمت کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ اس لیے ہم اسی جوش اور جذبے کے ساتھ الیکشن کے بعد بھی اپنے ضلع میں ہیں، اپنے علاقے میں موجود ہیں، اور اپنی عوام کے ساتھ رابطے میں۔ جی ملک صاحب، آپ کے اوپر تو بہت بڑی ذمہ داری ہے، کیونکہ آپ نواب صاحب کے یعنی جانشین ہیں، تو آپ کیا کہیں گے اس الیکشن کی ہار پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہ صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کو شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اس انٹرویو کے لیے۔ جی، ہم جو توقع ہمیں تھی وہ تو نہیں ہوا، خیر وہ رزلٹ جو ہے وہ ہمیں نہیں ملا، لیکن پھر بھی ہمارے دوست بھائی ساتھی جتنے بھی تھے جنہوں نے ووٹ دیا، ہمیں سپورٹ کی، ہم ہر جگہ گئے ہیں ان کے پاس، ان کا شکریہ ادا کیا ہے۔ ابھی بھی ہماری شکریہ والی جو مہم ہے وہ ختم نہیں ہوئی، ابھی بھی جاری ہے۔ آج بھی اسی سلسلے میں ہم حلقے میں تھے، اور وہ ہم جاری رکھیں گے انشاءاللہ جب تک پورا حلقہ ہمارا کور نہیں ہو جاتا۔ اور دیکھیں جی، الیکشن میں ہار جیت جو ہے وہ مقدر کی بات ہوتی ہے۔ بیسک بات یہ ہوتی ہے کہ انسان اپنے دوستوں ساتھیوں کے ساتھ جو ہے وہ رہے، ہمیشہ آنا جانا رہے، ڈیرا جو ہے وہ آپریشنل ہو، دروازے کھلے ہوں، عوام آئے، ان کے مسئلے مسائل کا حل ہو، اور ہم اپنے علاقے میں ہر خوشی غمی میں شریک ہوں۔ کیونکہ علاقہ چھوڑنا یا ڈسہارٹن ہو جانا ہار سے، وہ کام ہم نے نہ کرنا ہے، نہ کبھی کیا ہے۔ چلو شکریہ سر، تھینک یو جی۔